بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی آل بیت کی محبت عین ایمان، میرے نبی کی آل کا بغض عین نفاق و کفر. اچھا کیسے پتہ چلتا ہے کون کس سے محبت کرتا ہے اور کون کس سے بغض رکھتا ہے؟ سمپل. میں سیاست سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہاں پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ان کے سامنے دوسری ٹیم کے لیڈر کا نعرے لگ جائیں، ان عورتیں کچھ نہیں کرنا، بول اکن نہ اکن، بھائی بول سکیں یا نہ سکیں، ان کے چہرے اترے ہوئے بتائیں گے کہ انہوں نعرہ چنگا کوئی نہیں لگیا. توجہ، بات میری پوری ہو کے مارتے تو اس کا مزہ 6 گنا زیادہ ہوتا، لیکن آدھ نہیں آپ نے لگا دیا. آپ کو سمجھ آئی نہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. لیکن ہمیں یاد تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے اس حوالے سے کہ ذرا خدا کا خوف کریں، صرف سیاست کے پیچھے ہی نہ رہیں. یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا. قبر میں آمنہ کے لال کو منہ دکھانا ہے. قبر میں حضور کے بارے میں سوالوں نے، لیڈروں کے بارے میں نہیں. قیامت والے دن اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ لگانا ہے. ہمیں بڑا افسوس ہوا عمران خان صاحب پہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو نواز شریف کی، ہمیں سیاست سے دور کبھی میرا واسطہ نہیں، لیکن ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے کہ باقی اگر چھوٹی سی ٹرانزیکشن کا مسئلہ ہو تو یہ پریس کانفرنس لے کے بیٹھ جاتا ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہوا ختم نبوت کا، عمران خان کے منہ سے ایک لفظ بھی آپ نے سنا ہے؟ میں تو نہیں کہتا، لیکن پی ٹی آئی والے اپنے لیڈروں کے ذریعے سے اسے پوچھیں نا، آخر حضرت صاحب کیا مسئلہ ہے؟ آپ دین اور نبی کے غداروں کے بارے میں اتنے ڈھیلے پن کیوں؟ اور ہمارا کوئی سیاست سے لین دین نہیں ہے. کل کیپٹن صفدر صاحب نے جو اسمبلی کے اندر تقریر کی ہے، خدا کی قسم وہ 20 کروڑ پاکستانی کی آواز ہے. ہم اس کو سلام کرتے ہیں، جرت کا سلام کرتے ہیں. ہماری سیاست بھی آمنہ کا لال ہے، ہماری محبت بھی ہمارا کوئی نہیں ہے. ہمیں تو یہ تربیت ہوئی ہے، جس کو دیکھو وہ حضور کی گلی میں جم کے بیٹھا ہے، اس کے دامن کو پکڑ کے تم بیٹھ جاؤ. ہم تو حضور کی ذات کو پہچانتے ہیں. اور میرا مشہور جملہ ہے، میں تو کہتا ہوں کوئی رنجیت سنگھ بھی میرے نبی کی بات کرے گا، میں اس کو بھی کہوں گا تیرا شکریہ یار، تو نے سکھ ہو کر میرے نبی کی بات کی. اور اگر کوئی مسلمان، کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں یا وہ تارک اللہ صاحب ہوں، اب ساری جماعتیں آپس میں اپوزٹ ہیں. ایک جماعت اسلامی ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، ایک نون لیگ ہے، ایک عوامی لیگ ہے، وغیرہ وغیرہ. ہمیں لیگوں شیگوں سے کوئی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ختم نبوت کی بات کرے وہ باقی لیگ بعد میں ہوتے ہیں، وہ مصطفیٰ کی لیگ پہلے ہوتی ہے، وہ حضور کی لیگ ہے. اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے سوال اتنا ضرور کہوں گا، خدا را اتنا دھیان رکھیے گا، قبر میں بھی آپ نے جانا ہے. اور ختم نبوت کے لیے جس شخص کی زبان گنگی ہو، خدا کی قسم وہ رسول اللہ کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، حضور کی ختم نبوت کا دفاع ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. آج ہمارے یہ جو جج آپ کیا سمجھتے ہو بیٹھے ہیں، یہ سب پے رول پہ ہیں، یہ سب ایجنٹ ہیں امریکہ کے، جو ادھر سے ڈکٹیشن آتی ہے یہ کرتے ہیں. ہم بھولے تو نہیں ہیں جسٹس کھوسا کو، یہی ہے وہ شخص جس نے ممتاز قادری کو پھانسی دی. لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں، اسی نے سزا سنائی تھی جسٹس کھوسا نے، لیکن ایک بات ہم کہتے ہیں، کل وزیر اعظم کے داماد نے اسمبلی کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر ممتاز قادری زندہ باد کے نعرے لگائے. میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا، کہاں کہاں جان چھڑاؤ گے ممتاز قادری سے، یہ تمہارے پیچھے پیچھے رہے گا. اللہ کی قسم یہ تمہارے پیچھے پیچھے جائے گا، یہ جان نہیں چھوڑے گا. اور یہ میرے رب کا کرنا ہے. تھوڑا عرصہ یہ بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی خود بخود ایسا موو بنتا ہے کہ پھر زبانوں پہ ممتاز قادری آتا ہے. ابھی تو کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے، کیا ابھی ہوا کیا ہے، ابھی تو آگے کے انتظار کرو. انظروا انی معکم من المنتظرین، ویٹ کرو. اس نے وہ عام طور پر بریک لیتے ہوئے کہتے ہیں نا، اسٹے ود اس، ٹو بی کنٹینیوڈ، اسٹے ود اس، رکیے ہمارے ساتھ، ویٹ کیجیے، دیکھیے اللہ کی تقدیر، اللہ کے انتقام کا انداز کیا ہوتا ہے.
لیکن میں آپ حضرات سے یہ کہتا ہوں یہ جلسے چاہے میلاد کے ہوں یا یہ محرم الحرام کے ہوں، ان کا مقصد ہے حضور کی امت کو ایجوکیٹ کرنا. اور ایک بات یاد رکھیے، باقی سارے رشتے بعد میں، میرے حضور کا رشتہ پہلے. ہم حضور کے صحابہ کا ادب کرتے ہیں حضور کی وجہ سے، ہم حضور کی آل پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں حضور کی وجہ سے. ہمیں کیا پتہ ہے فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، علی کون ہے. ہم تو اس لیے ان ہستیوں کے نام کی مالا جپتے کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں، ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے دوستان گرامی؟ وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کی تقریباً 30 حدیث ہیں جس میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری فاطمہ جیسی کوئی بیٹی کسی کی نہیں ہے.